بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرولو سیریز کے زبردست اور سنسنی خیز حالات و واقعات کے بارے میں، جس کی ایک اور زبردست قسط جاری کر دی ہے، اور اس قسط کا آغاز یونی شہر سے ہونا ہے، جہاں پر عثمان بے اپنی خواتین اور سردار کے قریبی دوستوں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ اس موقع پر عثمان بے بالا خاتون سے الچیچک کو لے کر آنے اور خیریت دریافت کرتے ہیں، جس پر انہیں سب اچھے کی رپورٹ ملتی ہے۔ پھر یہی سوال بھیم سے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ مار مراچا قلعے سے باہر آئے، اور جبکہ انہیں تو نیزوں کے نشانے پر رکھا گیا تھا، تو ناظرین اس پر عثمان بے انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں دھمکایا تھا اور قلعے کو بارود سے گھیرا ہوا ہے، اور پھر اپنی جان بچانے کے لیے مجبوراً انہیں ہم سب کو چھوڑنا پڑا۔ اسی کے ساتھ اب عثمان بے اگلے منصوبے کا بھی ارادہ بنا دیتے ہیں، اور بوران ایلپ کو کہتے ہیں کہ وہ سپاہیوں کو تیار کرے تاکہ ہم اینا گول اپنے اختیار میں دوبارہ لا سکیں، اور اس کام کے لیے ترگت بے سمیت کسی کے ساتھ بھی لڑنا پڑا تو ہم لڑیں گے، تاکہ وعدے کے مطابق ہم شادی بھی اینا گول میں ہی کریں۔ اب مار مراچا قلعے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں توقع کے مطابق ہر کوئی غصے میں ہی نظر آتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے تو بائندر بے اوکتم بے کے ساتھ الجھتا ہے اور کہتا ہے کہ عثمان بے نے میری خاتون کو اغوا کیا ہے، میں اس بات کا حساب ضرور لوں گا، جس پر اوکتم بے اسے سختی سے ٹوک دیتے ہیں کہ وہ تمہاری خاتون بنی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تو ابھی بھی میری بیٹی ہے، اور اپنی بیٹی کا معاملہ میں خود ہی حل کر لوں گا، اور اس درمیان تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس موقع پر بینگے خاتون بھی اندر داخل ہو کر بائندر کی حمایت کرتی، لیکن اوکتم بے اسے بھی خاموش کرا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ تلواروں کے ساتھ یونی شہر کو نکل کھڑے ہوتے ہیں، لیکن بائندر بے کو اپنے ساتھ لے جانے میں منع کر دیتے ہیں، جس پر بائندر بے خود ہی غصے میں لال پیلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اینا گول قلعے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں، جہاں پر کیانی ایک عجیب اور نیا انداز اپنا لیتی ہے، اور پھر ترگت بے اینا گول میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں، لیکن عثمان بے اس کے باوجود اپنے سپاہیوں کے ہمراہ قلعے میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں اسمیان سلطان کے سلجوقی سپاہی پہلے سے ہی موجود ہوتے ہیں، اور پھر سلجوقی خاتون غرور کے دھت میں عثمان بے کو کہتی ہے کہ اگر وہ قلعہ واپس لینے آئے تو یہاں سے واپس چلے جائیں، کیونکہ یہ قلعہ سلطان کے حکم نامے سے اب ترگت بے کو دے دیا گیا ہے، جس پر عثمان بے اسے کہتے ہیں کہ میں نے سالوں سال اس زمین پر اپنے دشمنوں سے سامنا کیا ہے، اور حتیٰ کہ خطرناک دشمن نکولا کا سر قلم کیا اور اپنوں کو شہید ہوتے دیکھا، تو وہ زمین جو میں نے خون بہا کر لی تھی، وہ خون بہائے بغیر واپس نہیں لوں گا، اور وہ بھی کسی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر۔ تو اس پر والدہ سلطان غرور میں مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں کہ خون کے علاوہ بہت کچھ ہے، اپنے ہاتھ سے کھو دو گے، اور اسی کے ساتھ وہ اپنے ایک اور مہمان کو اندر آنے کی دعوت دیتی ہیں، جو کہ کینٹا کوزین ہوتا ہے، اور وہ بھی آ کے سلجوقی خاتون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ سب مل کر عثمان بے کے سامنے ایک معاہدہ پیش کرتے ہیں، جسے سلجوقی خاتون اور کینٹا کوزین نے تیار کیا ہوتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق عثمان بے کے تمام فتح کیے ہوئے قلعے واپس لینے کی شرط ہوتی ہے، اور تمام حکمرانی سلجوق بازنطینی ریاست کے پاس چلی جاتی، جبکہ عثمان بے کو محض تجارتی راستے دینے کی شرط رکھی جاتی ہے۔ اور ناظرین، معاہدے پر آمادہ نہ ہونے پر سلجوقی خاتون عثمان بے کو دھمکی لگاتی ہے کہ اس کے 10,000 گھڑ سوار، جبکہ کینٹا کوزین کے 1,000 گھڑ سوار اور 5,000 پیدل سپاہی یونی شہر اور عثمان بے کی زمینوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ آخر یہ سب صورتحال عثمان بے کو بھی سوچ میں ڈال دیتی ہیں، لیکن وہ اپنی تلوار سے کاغذی معاہدے کو پاش پاش کر دیتے، لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں خون تو نہیں بہانا چاہتا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی نے ہماری زمینیں لینے کی کوشش کی تو پھر میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بہرحال عثمان بے سب کو ایک دن بعد اپنا فیصلہ سنانے کا کہہ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر اوکتم بے الچیچے کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ یونی شہر پہنچ جاتے ہیں، جہاں بینگے خاتون بھی خوب چلاتی ہیں۔
ادھر سردار خواتین اور اوکٹم کو سمجھانے اور حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ کیسے بینگے خاتون نے انہیں دھوکے میں رکھا، جبکہ الچیچے اور آگ تیمور دونوں ہی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس بحث کے دوران الچیچے بھی عقب سے نمودار ہوتی ہے اور وہ اپنے باپ اوکٹم بے کے ساتھ جانے کی بات کرتی ہے، جس پر سردار خواتین بھی حیران رہ جاتی، لیکن اس کے باوجود الچیچے اپنے باپ سردار کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کے باعث سردار خواتین حیرت میں ڈوبی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ آگ تیمور سے پوچھتی ہیں، جو انہیں بتاتا ہے کہ الچیچے کو مجھ پر یقین نہیں تھا اور اس نے شادی روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے بھی بھروسہ نہیں ہے، تو اب میں نے اسے جانے کا بول دیا ہے۔ ادھر ایناگول عثمان بے کی طرف سے سخت پریشانی میں نکل پڑتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو ینی شہر بھیج دیتے ہیں، جبکہ خود اپنی ذات سے متاثر ہوتے ہوئے کم نظر آتے ہیں، کیونکہ عثمان بے پر موت کا تو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بہرحال وہ اپنے لوگوں کے لیے بہت فکر مند نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے معصوم لوگوں کا خون بہا تو انہیں اس کا حساب بھی دینا ہوگا اور وہ ہی اس سب کے ذمہ دار بھی ٹھہرائے جائیں گے۔ اور دوسری جانب اگر وہ اپنے علاقے بھی واپس لیتے ہیں تو یہ ان کی قوم کے لیے حوصلہ افزائی ہوگی، اور اگر دوبارہ ان کا ساتھ دیں گے تو ہچکچائیں گے، اور یہی صورتحال ینی شہر میں بھی دیکھنے کو ملی، جہاں عثمان بے کا جانباز آ کر خبر دیتا ہے کہ زمینوں کو واپس لیا جا سکتا ہے، جس پر سردار خواتین سپاہیوں کو تیار رہنے کا حکم دیتی ہیں، جبکہ ادھر ہی ترکمان سردار آپس میں محوی نظر آتے ہیں، جن میں سے کچھ کے خیالات زمینوں کے لیے جنگ کے تھے اور کچھ عثمان بے کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ تو اسی دوران عثمان بے بھی وہیں پہنچ جاتے ہیں اور تمام سرداروں کو دیوان میں اکٹھا ہونے کی اجازت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی سپاہیوں کو بھی اکٹھا کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اس دیوان کے اہم معاملات کو پہچان سکے۔ اس کے بعد عثمان بے سب سے پہلے ترک سرداران کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، اور اس وقت ہر کوئی عثمان بے کے لیے جان دینے کو تیار رہتا ہے، اور سب ترکمان سردار اس بات سے متفق ہوتے ہیں کہ اگر عثمان بے زمینیں واپس لینے کے لیے اگر جنگ کا اعلان بھی کریں تو ہم بھرپور ساتھ دیں گے، اور یہی باتیں بھیم کی طرف سے بھی دہرائی جاتی ہیں۔ اور دوسری جانب والدہ سلطان ترگت بے اور کینٹا کوزین کو کھانے پر بلاتی ہیں، جس پر کینٹا کوزین کہتا ہے کہ عثمان بے کے پاس زمینیں ہمیں دینے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اس موقع پر ترگت بے کہتے ہیں کہ جس عثمان کو میں جانتا ہوں وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن زمینیں نہیں، جس پر کینٹا کوزین کہتا ہے کہ پہلے ہم عثمان بے کا خاتمہ کریں گے اور پھر زمینیں ربط کر لیں۔ ادھر عثمان بے اپنا فیصلہ سناتے ہیں اور دیوان میں عثمان بے کی باتیں سب پر بجلی بند کر گرتی ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، مزید کی معلومات ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔